بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگا آپ کو یہ ناول پڑھ کے، اس کی ایپیسوڈ 1 ریڈ کر کے آپ کو کیسی لگی انداز ستم کی؟ یہ ناول مجھے وائس اوور کرنے میں اتنا مزہ آیا، آپ لوگوں کو ریڈ کرنے میں بھی بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ویڈیو کو لائک کرنی ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا، تاکہ ہر آنے والی ہماری ناول ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ اس ویڈیو پہ آپ نے 50 سے ابو لائکس کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس ویڈیو میں 50 سے ابو لائکس آئے تو میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سب پہ۔ اس کے علاوہ اس ناول کی جو ویڈیو ہے وہ ہر روز 5 بجے اپلوڈ ہوا کرے گی۔ اب میں وائس اوور کرتے ہی اس کو اپلوڈنگ پہ لگا کے 5 بجے کے شیڈیول پہ کر دوں گی، اور آپ لوگ ریڈ کرنا مت بھولیے گا۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے اس میں آپ کو سب سے مزے کا کریکٹر کون سا لگا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ کیسے ہی مت کی مجھ سے رخ بدلنے کی، تم مجھ سے نظریں ہٹاؤ، میں اس ہر شے کو ہی ختم کر دوں جن کو میرے علاوہ تم دیکھو گی۔ چہرے کا رخ اپنی جانب کرتا عجیب جنونیت بھری آواز میں وہ بولا، تم ہو کون؟ تمہاری اوقات میرے سامنے ایک ہوس پرست، ایک ریپسٹ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ہاتھ مت لگایا کرو مجھے، تمہارے گندے ہاتھ مجھے چھو کر ناپاک کر رہے ہیں۔ مقابل کے الفاظ اس کے سینے پر برچھی کی طرح لگے تھے۔ میرے چھونے سے تم ناپاک ہوتی ہو، اب ساری زندگی اسی وجود کا لمس تم جسم پر کسی بچھو کی طرح رینگتا محسوس کرو گی، اور سوائے پھڑپھڑانے کے تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ اسے زور سے زمین پر دھکا دیتا باہر کی جانب نکل گیا۔ اپنے بازوں اور گردن پر انگلیوں کے نشان وہ کھروچ کھروچ جیسے اس لمس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بند دروازہ کھولے 2 عورتیں داخل ہوئیں، جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے تھال، جنہیں سرخ کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا، وہ آ کر سامنے رکھے۔ بی بی، یہ آپ کے کپڑے اور زیور ہیں، آپ جلدی سے کپڑے بدل لیں، صاحب نے بولا ہے، اگلے آدھے گھنٹے میں باہر ہوں آپ۔ بڑی عورت کی جو اس کے سامنے بھی چہرے پر چادر کو گھونگھٹ کی طرح لیے ہوئے تھی، کسی ریبوٹک انداز میں بولی، تم لوگ پاگل ہو، دفع ہو جاؤ یہ سامان لے کر۔ اپنے مالک کو بولنا تم خود پہن لو اسے، ایسی حرکتیں جچیں گی؟ سردار جو کمرے سے گزر رہا تھا، اس کی بات پہ جیسے جسم کا سارا خون چہرہ سمٹ آیا تھا۔ جاؤ تم دونوں۔ اس کی دھاڑ جہاں اینا تھمی تھی، وہیں وہ دونوں پل میں نظروں سے اوجھل ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تو اینا اپنی سنہری آنکھوں میں خوف لیے اسے پیچھے قدم کیے، چادر کو مضبوطی سے تھامے وہ جیسے خوف کو زائل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ اپنی چادر کو زمین پر گرتے دیکھ کر کل کا سارا منظر پھر آنکھوں کے سامنے آیا۔ دل جیسے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو، اس لیے میری ہر بات سے انکار کر کے تم خود کے لیے سزا بڑھاتی ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دور رہو۔ اپنے کندھے سرکتی اس کی سخت محسوس کرتے وہ جھٹپٹاتی اسے دور کرنے لگی۔ تمہارا لباس بدل رہا ہوں، تمہیں اچھا لگتا ہے نا میری غربت میں رہنا؟ تبھی تم ہر پل میری باتوں سے انحراف کر کے مجھے خود کی طرف مائل کرتی ہو۔ ہاتھ ہنوز قمیض کی ڈوریوں میں الجھے تھے جنہیں وہ پل کھینچ توڑ چکا تھا۔ قمیض اگلے ہی پل ڈھیلی ہوتی کہ اینا خود کو اس کی نظروں سے چھپایا۔ خدا کے لیے جاؤ، کیوں میری ذات کا تماشا بنا کے بے مول کر رہے ہو؟ میں پہنتی ہوں ڈریس، بس جاؤ تم۔ اتنی بے بسی پر جی بھر کے رونا آ رہا تھا۔ مقابل جو بے خودی کے عالم میں دیکھ کر تھا،
اس کی بات جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ اگر تم آدھے گھنٹے میں نکاح کے لیے نہ پہنچی تو اس گھر میں موجود سارے نوکر تمہاری وجہ سے اپنی جان سے جائیں گے۔ مقابل کو اس کی ہمدردی اور احساس طبیعت کا بخوبی پتہ تھا، جس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر ہاں میں سر ہلاتی قدم گھسیٹتی ہوئی واش روم میں داخل ہو گئی۔ وہ باہر نکلی تو وجدان نے سر پر ٹکائے دوپٹہ کو کھینچ کر گھونگھٹ کی طرح اوڑھا اور ہاتھ پکڑے باہر نکلا۔ اینا رئیس ولد محمد رئیس، آپ کا نکاح وجدان دستگیر ولد شمشیر دستگیر سے بعوض 2 کروڑ روپے حق مہر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ دل چاہا ابھی خود غرض بن جائیں اور انکار کرتے ہیں، لیکن اتنے باپ کی عمر کے نوکروں کے سر جھکائے کھڑے دیکھ دل میں درد ہوا تھا۔ مولوی کے تیسری بار کہنے پر جب اینا نہ بولی تو وجدان نے پاس بیٹھے کمر دبوچی۔ اچانک حواس میں لوٹتی وہ گھونگھٹ کی آڑ میں ایک نظر اتفاق دشمن کو دیکھے سر ہلایا۔ اس کے ہاں پر وجدان کے چہرہ پر ایک قاتلانہ مسکراہٹ چھائی، جیسے کسی شے کے وجود کو ختم کرنا ہو۔ ہاں، وہ کر چکا تھا۔ وہ دوستوں سے مبارک وصول کرتا، وہاں سے بھیجتا، صوفے پر بیٹھی منکوحہ کے پاس پہنچا، جس کے جسم کی کپاہٹ اس کے خوف کا پتہ دے رہی تھی، اور یہی بات اس انازادے کو اندر تک سرشار کر رہی تھی۔ اب سے تمہاری سوچ، تمہاری ہر بات صرف مجھ پر سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہوگی۔ آخر شوہر ہوں تمہارا میں۔ اس کے چہرے پر سے پردہ ہٹاتا، اس کی کان کی لو اپنی انگلیوں میں مسلتا، اسے ذو معنی انداز میں بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ وہاں موجود ایک عورت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ روح کی دھجیاں بکھیر کے کہہ رہے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ عزتوں کے لٹیرے کبھی محافظ نہیں بنا کرتے سردار وجدان، یہ رشتہ نہیں، ایک سودا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسے خود سے دور کرتی ہوئی وہ بولی، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ اسے اپنے بازو کھینچتے پر وہ تکلیف سی اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے ڈرامہ کہیں اور کریٹ کرنا، اور یہ جو اتنا خوف ہے ختم کر لو، کیونکہ ایک بار استعمال کی گئی چیز دوبارہ میں استعمال نہیں کرتا۔ کس قدر تذلیل کی تھی اس نے کہ اہانت سے اینا کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ اسے فرنٹ سیٹ پر پٹکتا خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ باغات کے پاس بنا ایک خوبصورت سا فارم ہاؤس تھا جہاں اسے لایا گیا تھا۔ سکینہ وجدان کی آواز پر ایک بڑی عمر کی عورت جلدی سے پہنچی۔ جی مالک۔ اس نے مالک کے ساتھ کھڑی لڑکی کو حیرانگی سے دیکھا، لیکن پھر نظریں نیچے کر گئی۔ یہ لڑکی میں آپ کی ذمہ داری پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، خیال رکھیے گا، اور تم یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ اپنا حشر تم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ وہ اسے وارننگ دیتا واپس مڑا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ وہ جس معصومیت سے بولی تھی کہ وجدان جیسا پتھر دل بھی اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دھمکی نہیں، نصیحت ہے، کیونکہ اگر کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی تو تمہیں تکلیفیں برداشت کرنا مشکل ہو جائے گی۔ وہ جو ابھی سنبھلی نہیں تھی کہ وہ ماتھے پر بوسہ دیتا، یہ جا وہ جا۔ اپنے ماتھے پر اس کا لمس اسے جیسے کسی سانپ کی طرح رینگتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے ماتھے کو کھرچ رہی تھی۔ سکینہ بیچاری تو افسوس سے دیکھ کر رہ گئی۔ بیچاری، لگتا ہے پاگل ہے۔ وہ کمرے
میں داخل ہوا تو سامنے ڈریسنگ کے بیٹھی وہ خود کا بناؤ سنگار کر رہی تھی۔ وہ عمر میں کافی بڑی تھی، چہرے کی جھریاں میک اپ کی تہ بھی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ سائیں آپ آ گئے، وہ بھاگتی اس تک پہنچی۔ نہیں، میری روح کھڑی ہے۔ اور آپ پلیز یہ ذرا اپنا چہرہ، یہ لیپا تھوپی ہٹا لیں، عجیب سے الجھن ہوتی ہے دیکھ کر۔ وہ تو ڈریس بدلنے جا چکا تھا، لیکن پیچھے وہ اپنی 4 گھنٹوں کی محنت پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ وہ نائمہ وجدان تھی، سردار وجدان کی بیوی۔ وہ 35 سال کی تھی۔ ان دونوں کی شادی جس وقت ہوئی تھی اس وقت سردار وجدان کی عمر 18 سال اور وہ 25 سال کی تھی۔ ان عمر میں بڑی ہونے کی وجہ سے اس کا کافی رعب اور دبدبہ تھا اپنے سسرال میں، لیکن اب وجدان عمر کے اس حصے میں تھا کہ وہ اب اس کے رعب میں آتا نہیں تھا۔ فون کی رنگ پر ایک نظر باہر کی طرف ڈالے، کال اٹھائی، لیکن سامنے ملنے والی خبر نے تو جیسے آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ گاڑی فارم ہاؤس کی طرف موڑو۔ ڈرائیور کو مقابل کی سرد آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ وہ بامشکل سر ہلاتا گاڑی موڑ چکا تھا۔ وجدان نے ماتھے کو مسئلہ 5 دن مسلسل کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اس پر دھیان نہیں دے سکا۔ کیا ہوا؟ گاڑی روکنے پر وہ خیالوں سے نکلا۔ سائیں، وہ گاڑی کے سامنے کوئی آ گیا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور جلدی سے نکلا۔ وہ اس کے پاس پہنچتا، اسے چھوتا کہ وجدان نے کلائی جکڑتے سے اسے دور ہٹایا۔ اپنا رخ موڑو۔ وہ جو چیخا تھا کہ اس کی چیخ کی گونج چاروں طرف گونجی تھی۔ ہوش سے بیگانہ پڑی اپنی بیوی کو دیکھا جو بنا کسی چادر کے تھی۔ پتہ نہیں کتنے لوگ اسے ایسی حالت میں دیکھ چکے تھے۔ اپنی چادر سے اسے لپیٹا، گود میں اٹھائے گاڑی میں بٹھایا، اس کا سر اپنی گود میں رکھتا کہ وہ دونوں بازو اس کی کمر میں ڈالتی، اسے مضبوطی سے پکڑے۔ اس کے سینے میں چہرہ گھسا گئی تھی، اس کی حرکت پر حق تک رہ گیا تھا۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کی خوشبو الگ تھی اپنی زندگی میں لگائے جانے والے ہر پرفیوم کی خوشبو سے الگ۔ تم لوگ کس کام کے ہو اگر تم لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکے؟ سزا تو بنتی ہے۔ حماد باہر جتنے گارڈ ہیں کل مجھے وہ سب اپنے ڈیرے پر چاہئیں، اور گھر کے اندر موجود کام کرنے والی ساری عورتیں پورا ہفتہ سوائے صحن کے صفائی کے کوئی کام نہیں کریں گی، اور اپنے پالتو پورا ہفتہ کھلے رہنے چاہئیں۔ سب کی ٹانگیں خوف سے کپ کپائی تھی، لیکن معافی کسی کو نہیں ملی تھی، کیونکہ اس کی ڈکشنری میں معافی لفظ موجود نہیں تھا۔ انہیں سزا دیتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ ہوش میں آتی اسے خوف بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں گئی تھی باہر؟ پتہ ہے کیسے درندے موجود ہیں، کچھ ہو جاتا تو؟ بالوں کی چوٹی سے پکڑے اسے مقابل کرتا شربار نگاہوں سے دیکھتا بولا، تو کیا ہو جاتا؟ فرق کیا ہے تم میں اور ان لوگوں میں؟ تم بھی انہی جیسے ہو۔ وجدان نے کھینچ کر تھپڑ مارا تھا کہ ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے سردار وجدان، یقیناً تمہیں پتہ چل گیا ہوگا۔ لیکن وہ بجائے جواب دینے کے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا کے لایا۔ قدم قدم چلتا وہ اس کے مد مقابل آیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ اسے اپنے پیروں کے پاس چھڑی لاتے دیکھ کر
وہ پاؤں سمیٹنے لگی لیکن مقابل نے ایسے ہونے نہیں دیا تھا۔ انہی پاؤں سے بھاگی تھی نا تم؟ وہ چھری سے پاؤں کے تلووں کے ٹریس کر رہا تھا، اس کی جنونی انداز سے خوف آیا تھا۔ میں نہیں میں اب نہیں کروں گی ایسا، چھوڑ دو۔ اپنے پاؤں پر چھری سے لگتی ضرب سے وہ چیخ اٹھی لیکن مقابل نے بنا اس کی مزاحمت پر نظر ڈالے دوسرے پاؤں پر وہی عمل دہرایا تھا۔ تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ وہ پل میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر چھری کو دیکھتا جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی۔ ویسے کتنا عجیب ہے نا یہ وجدان، آپ کو بھی لگ رہا ہوگا نا؟ مجھے پتہ ہے یہ غلط ہے، لیکن اگر میں آج تمہیں سزا نہ دیتا تو تم دوبارہ سے یہی حرکت کرتی۔ اس کے چہرے پر مٹے مٹے نشان دیکھتا تعصب سے کہا۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ ڈیلی 5 بجے ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتی ہے۔